ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون ہر قسم کی حمد و ثنا کبریائی بڑائی اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے درود و سلام ہوں امام الانبیاء ہادی رہبر و رہنما احمد مجتبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر جن کو اللہ رب العالمین نے اس کائنات کے لیے رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا۔ حضرات گرامی، اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان لوگوں کی صفات کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ جو کبیرہ گناہوں سے بچنے والے ہیں، کبیرہ گناہوں سے دور رہتے ہیں، کبیرہ گناہوں سے اجتناب کرتے ہیں اور بے حیائی سے بچتے ہیں۔ جتنے بھی بے حیائی کے، برائی کے، فحاشی کے کام ہیں ان سے بھی بچتے اور دور رہتے ہیں، اور اگر کبھی ان کو غصہ آ جائے اس غصے پر کنٹرول کرتے ہوئے اپنے غصے کو پی جاتے ہیں، اور جس پر غصہ آیا ہوتا ہے اس کو بھی معاف کر دیتے ہیں۔ جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں ہم بخوبی جانتے ہیں، بڑا ہو چھوٹا ہو،
مرد ہو یا عورت، ہمارے گھروں میں یا ہمارے معاشرے میں لوگوں کے مزاج کی کیا کیفیت ہے، ہمیں کتنی جلدی ایک دوسرے پر غصہ آتا ہے، اور بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں جو غصے والی ہوتی نہیں ہیں، مگر اس کے باوجود کیونکہ ہمارے اندر قوت برداشت نہیں ہوتی، ہمیں غصہ اتنی جلدی آتا ہے کہ ہم اپنے سامنے بہن، بھائی، میاں، بیوی، والدین، کوئی بھی رشتہ دار ہو، اس کا ہم خیال نہیں کرتے، اپنے اس شدید غصے کا اظہار کرتے ہوئے ہم ادب کا جو دائرہ ہے اس کو بھی کراس کر جاتے ہیں۔ ادب کیا ہوتا ہے، احترام کیا ہوتا ہے، بڑوں کا مقام کیا ہوتا ہے، کسی کی عزت کیا ہوتی ہے، کسی چیز کا بھی ہم خیال نہیں کرتے، کیونکہ ہمیں غصہ آتا ہی اتنا ہے، اور کئی سارے گھر اسی غصے کی وجہ سے تباہی اور بربادی کی طرف جا رہے ہیں، اور کئی گھر اس غصے کی وجہ سے اجڑ جاتے ہیں، اور آئے دن یہ چیزیں ہم دیکھتے رہتے ہیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ غصہ اگرچہ انسان کی فطرت کا حصہ ہے، مگر شدید غصے میں کیے جانے والے جو فیصلے ہیں وہ کبھی اتنے بڑے اور غلط ہوتے ہیں کہ انسان دوسرے کو قتل بھی کر دیتا ہے، کیونکہ وہ غصہ اتنا شدید ہوتا ہے، اور جب سامنے والے کو نقصان پہنچا دیا جاتا ہے، اگر قتل نہیں کیا جاتا تو اس پر ظلم وہ ڈھایا جاتا ہے، اور اس کے بعد جب ہمارا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے پھر ہم افسوس کرتے ہیں کہ یہ میں نے کیا کر لیا، میں نے اس کو مار دیا۔ اس شدید غصے اور نفرت کے اندر ہم اس قدر ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں کہ ہم اتنا بڑا قدم اٹھاتے ہیں اور ہمیں اس کا احساس نہیں ہوتا، اور پورے معاشرے کے اندر یہی صورتحال ہے، چاہے وہ گھرانہ اپنے آپ کو کتنا ہی دینی ہی کیوں نہ قرار دے، مگر ایسے معاملات کے اندر ہم دین سے بہت دور ہیں۔ لڑائی جھگڑے، غصے کی یہ کیفیت، غلط قسم کے ہمارے فیصلے ہمیں تباہی اور بربادی کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اہل ایمان لوگوں کا جو وصف بیان فرمایا، ان کی نشانی بیان فرمائی، فرمائے کہ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، اصل مومن تو وہ ہیں اگر غصہ آ بھی جائے اپنے غصے کا وہ پی جاتے ہیں۔ غصے کو پینا بڑا مشکل ہوتا ہے، کنٹرول کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، اپنے غصے کا وہ پی جاتے ہیں۔ جو سوچا تھا میں اس کے ساتھ ایسا کروں گا وہ قدم نہیں اٹھاتے ہیں، اپنے غصے کو پی جاتے ہیں، اس کو دبا جاتے ہیں۔ صرف غصہ ہی نہیں پیتے، وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، بلکہ سامنے والے پر احسان کرتے ہوئے اس کو معاف بھی کر دیتے ہیں۔ اور معاف کرنا، پکا معاف کرنا، وقتی معاف کرنا نہیں کہ ابھی تو چھوڑ دیا آئندہ نہیں چھوڑوں گا، ابھی تو میں نے غصہ پی لیا آئندہ نہیں پیوں گا، ابھی میں نے برداشت کر لیا آئندہ ایسا نہیں کروں گا۔ نہیں، اگر یہ مومن ہے تو مومن ہمیشہ رہے گا، یہ اپنے اندر یہ وصف اور یہ نشانی ہمیشہ رکھے گا، اور یہ معاملہ کسی کے ساتھ بھی ایسا ہو، اپنے غصے کو جو پی جاتا ہے اور دوسرے کو معاف کر دیتا ہے، اس سے درگزر کرتا ہے، یہ نشانی ہے اہل ایمان کی۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ماہر نفسیات تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری میں اس روایت کو ذکر کیا۔ آپ کی مجلس میں ایک شخص حاضر ہوا اور آ کر کہنے لگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اوصینی، مجھے کوئی نصیحت فرمائیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ماہر نفسیات تھے، آپ نے اس شخص کی بات کو سنا کہ
کہ وہ نصیحت کا تقاضا کر رہا ہے، مجھے کوئی نصیحت کیجیے، کوئی پتے کی بات بتا دیجیے کہ جو میں پلے باندھ لوں، اس پر میں عمل کروں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تغضب، تمہارے لیے میری نصیحت یہ ہے کہ تم بس غصہ نہ کیا کرو۔ یا تو آپ اس کو ویسے بھی جانتے تھے، کیونکہ جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں ہم لوگوں کے مزاج کو جانتے ہوتے ہیں، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو نصیحت کیا فرما رہے ہیں؟ غصہ نہ کیا کرو۔ تھوڑی دیر گزری، اس نے پھر کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نصیحت فرمائیے۔ آپ نے پھر ارشاد فرمایا لا تغضب، بس تم غصہ نہ کیا کرو۔ تھوڑی دیر گزری، وہ پھر کہنے لگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی نصیحت فرمائیے۔ آپ نے پھر ارشاد فرمایا لا تغضب، تمہارے لیے نصیحت یہی ہے کہ بس غصے پر کنٹرول کیا کرو۔ یہ نصیحت کتنی قیمتی ہے۔ اگر آپ کسی شخص کے مزاج کو جانتے ہیں، آپ کو پتہ ہے، تو اگر آپ اس کی اصلاح کرنے والے ہیں، اس کی آپ خیر خواہ ہیں، تو آپ اس کی خیر خواہی کیجیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر خیر خواہ کون ہو سکتا ہے؟ مزاج کو جاننے والا کون ہو سکتا ہے؟ طبیعت کو جاننے والا کون ہو سکتا ہے؟ اور آپ اپنے صحابی کو بار بار کیا نصیحت فرما رہے ہیں کہ تم اپنے غصے پر کنٹرول کیا کرو، بس تم غصہ نہ کیا کرو۔ اس لیے کہ غصے میں ایک شخص وہ کچھ بول سکتا ہے، وہ فیصلے کر سکتا ہے، وہ کچھ کہہ سکتا ہے، اگر وہ غصے میں نہ ہو تو وہ کبھی بھی ایسا نہیں کہے گا، ایسا نہیں کرے گا۔ غصہ انسان کی عقل کو ڈھانپ لیتا ہے، اور غصے کی کیفیات کے اندر ایک کیفیت اس کی یہ بھی ہوتی ہے کہ انسان اپنے ہوش و حواس میں نہیں ہوتا۔ یہ شدید غصے کی کیفیت ہے جس کو عام لفظوں میں کہتے ہیں آپے سے باہر ہو جانا، اپنے آپ کا پتہ ہی نہیں، اپنے ماں باپ کا خیال نہیں، اپنے بیوی بچوں کا خیال نہیں، وہ زبان سے کیا بک رہا ہے، اس کی آنکھوں میں خون اترا ہوا ہے، کیفیت یہ ہے اس کو ہوش ہی نہیں ہے۔ اور جب اس کو لوگ ٹھنڈا کرتے ہیں، بٹھاتے ہیں، ہوش ٹھکانے آتی ہے، اس کے بعد وہ نارمل ہوتا ہے، تو پھر لوگ اس کو بتاتے ہیں تو نے یہ بھی کہا، تو نے یہ بھی کہا۔ وہ کہتا ہے میں نے ایسا کیسے کہہ دیا؟ اس لیے کہ انسان کی عقل کو جب وہ غصہ ڈھانپ لیتا ہے، پھر اس کو تمیز نہیں ہوتی کہ میں کیا بول رہا ہوں، میں کیا کہہ رہا ہوں، میں کیا کر رہا ہوں۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر ہماری یہی صورتحال پیدا ہو رہی ہے، بن رہی ہے کہ ہمیں غصہ اتنا آتا ہے کہ ہم آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، بڑے کی، چھوٹے کی، ماں باپ کی، والدین کی، بیوی بچوں کی، ہمیں کوئی تمیز یا فرق نہیں ہوتا کہ میرے سامنے کون ہے۔ جو بڑے چھوٹے کا ایک مقام، عزت، احترام جس کو ہمارا دین اور شریعت اس کا ہمیں پابندی کا، خیال کرنے کا حکم دیتا ہے، ہم سب کچھ بھول جاتے ہیں۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت فرما رہے ہیں اور بار بار نصیحت فرما رہے ہیں کہ تم غصہ نہ کیا کرو۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں اگر ہمیں غصہ آتا ہے تو لوگوں کو ہماری طاقت کا اندازہ ہوتا ہے کہ ہم کتنے طاقتور ہیں، اور بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ غصے کے اندر دوسرے بندے کو پکڑ کے زمین پر گرا دینا، اس پر حاوی ہو جانا، اپنی طاقت کا اظہار کرنا، شاید یہی طاقت ہوتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، لیس الشدید بالسرعہ، طاقتور وہ شخص وہ نہیں ہے جو کسی کو پکڑے اور زمین پر گرا دے۔ جیسے پہلوان ہوتا ہے، اپنے سامنے والے کو وہ کس طرح زمین پر گراتا ہے، اس پر حاوی ہوتا ہے تاکہ لوگ سمجھیں کہ طاقتور اور پہلوان میں ہی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ پہلوانی تھوڑی ہے، کسی کو پکڑ کر زمین پر گرا دینا، حاوی ہو جانا، طاقت اس چیز کا نام نہیں ہے، پہلوانی اس چیز کا نام نہیں ہے۔
انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، شریعت کی نظر میں اگر کسی نے طاقتور دیکھنا ہے اور پہلوان دیکھنا ہے تو شریعت کی نظر میں طاقتور اور پہلوان وہ شخص ہے کہ جس کو غصہ آیا ہو اور وہ بدلہ لینے کی طاقت بھی رکھتا ہو، اس کے باوجود وہ اپنے غصے پر کنٹرول کرتا ہے، اپنے نفس پر قابو پاتا ہے، اپنے غصے کو کنٹرول میں رکھتا ہے اور آپے سے باہر نہیں ہوتا۔ یہ ہے طاقتور، یہ ہے پہلوان۔ کسی کو زمین پر گرا دینا یہ پہلوانی نہیں کہی گئی، وہ تو ایک مقابلہ ہوتا ہے۔ ہمارا دین اور ہماری شریعت ہمیں کیا سکھا رہی ہے؟ شدید غصے کے اندر بھی اپنے غصے پر کنٹرول رکھنا۔ جو شخص اپنے غصے پر کنٹرول نہیں کر سکا وہ کیا کر سکتا ہے؟ وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا، اس سے اپنا غصہ ہی کنٹرول نہیں ہو رہا۔ وہ اپنے آپ کو، اپنے نفس کو، اپنے ضمیر کو، اپنے دل کو، اپنے غصے کو اپنے قابو میں نہیں رکھ پا رہا تو باقی وہ کیا کر سکتا ہے؟ اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ جو شخص اپنے آپ کو اپنے قابو میں رکھ سکتا ہے، شریعت کی نظر میں طاقتور وہ ہے، بہادر وہ ہے۔ اور کبھی اگر آپ کو غصہ آئے، آپ اپنے آپ کو جانیں کہ میں واقعی غصے میں ہوں اور غصے کے اندر آپ دوسرے کو کچھ نہیں کہتے، اس پر آپ صبر کرتے ہیں، غصے پر کنٹرول کرتے ہیں، تو آپ عقل مند بھی ہیں اور آپ بہادر بھی ہیں اور آپ طاقتور بھی ہیں اور آپ پہلوان بھی ہیں۔ اس لیے کہ غصے میں بھی آپ نے عقل کو کھویا نہیں ہے، آپ کی عقل اپنی جگہ پر، آپ اپنے اوپر قابو پا سکتے ہیں۔ اور یہ بات یاد رہے، ایسی حالت میں یہ غصہ آپ کا بہت بڑا دشمن ہے۔ اس غصے کے اندر آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں، غلط قدم اٹھا سکتے ہیں، یہ غصہ آپ کا جانی دشمن بن سکتا ہے۔ یا تو اس شدید غصے کی وجہ سے آپ ہلاک ہو سکتے ہیں یا آپ کسی کو ہلاک کر سکتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں اپنے معاشرے میں کتنے سارے لوگ اسی غصے کی آگ میں جلتے ہوئے خودکشی کر لیتے ہیں۔ کیا ہم نہیں دیکھتے، خبریں نہیں سنتے؟ نوجوانوں کی حالت سے کیا ہم واقف نہیں؟ یہ سارے فیصلے غصے کے اندر ہوتے ہیں۔ ایک شخص غصے کی آگ میں جلتے ہوئے اپنے گلے میں پھندا ڈالتا ہے، ایک شخص غصے کی آگ میں جلتے ہوئے اپنے آپ کو کسی چیز سے ہلاک کر دیتا ہے، یہ اپنے آپ کو نقصان پہنچانا ہے۔ اور دوسرا شخص غصے کی حالت میں اپنے دوسرے مسلمان بھائی پر ظلم کرتا ہے، اس کو مارتا ہے، اس کو ہلاک کرتا ہے۔ تو یہ غصہ آپ کا دشمن ہے۔ ایک مومن کی نشانی، ایک مومن کا وصف اور مومن کی صفت یہ ہے کہ وہ غصے میں بھی اپنے غصے پر قابو پاتا ہے اور اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھتا ہے، آپے سے باہر نہیں ہوتا۔ اور یہ بات یاد رہے، اللہ یا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غصہ کرنے سے منع نہیں کیا۔ غصہ انسان کو آ سکتا ہے، کسی بات پر بھی آ سکتا ہے، مگر اس غصے میں آپے سے باہر ہو جانا اس سے منع کیا گیا۔ اس غصے کے اندر کوئی غلط قدم اٹھا لینا اس سے منع کیا گیا۔ اپنا یا دوسرے کا جو غصے میں نقصان کیا جاتا اس سے منع کیا گیا۔ غصہ کرنے سے منع نہیں کیا، غصہ تو انسان کو آ سکتا ہے، یہ تو اس کی فطرت کا حصہ ہے۔ اور اگر دیکھا جائے تو کئی ساری احادیث کے اندر انبیاء کے جو مختلف واقعات ہمیں ملتے ہیں، انبیاء کو غصہ آنا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کسی پر غصے کا اظہار کرنا، اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ انسانی فطرت ہے، انسان کو غصہ آ سکتا ہے۔ شریعت نے اس سے روکا اور منع نہیں کیا، مگر شدید غصے میں وہ قدم اٹھانا جو آپ کے لیے اور دوسرے کے لیے ٹھیک نہ ہو اس سے منع کیا گیا۔ اس وقت کنٹرول کرنا یہ ہے مومن کی نشانی، اور دوسرے کو معاف کر دینا یہ ہے مومن کا وصف۔ اور یہ بات یاد رہے، غصے کی دو قسمیں ہیں، ان میں سے ایک قسم ہے بہتر،
اس وقت جو غصہ آیا یہ اچھی بات ہے، کیونکہ بہت سارے کام ایسے ہوتے ہیں، بہت سارے مراحل ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں پر بندے کو غصہ آتا ہے اور آنا بھی چاہیے، وہاں پر وہ غصے کی کیفیت اس کی غیرت کا معاملہ بھی ہو سکتا ہے، وہاں پر اس مسئلے کو سلجھانے کے لیے وہاں غصے کا اظہار کرنا یہ اس کی ضرورت ہو سکتی ہے، تو وہ بہتر ہے۔ مگر وہ مقامات ہیں جہاں شریعت نے اس کو جائز قرار دیا۔ ایک شخص اللہ کی، اس کے رسول کی، اس کے دین کی، اس کی شریعت کی، اس کے صحابہ کی مخالفت کرتا ہو یا توہین کرتا ہو، کیا کوئی مومن اس کو برداشت کر سکتا ہے؟ نہیں برداشت کر سکتا۔ یہ سب کچھ دیکھ کر یا سن کر غصہ آنا یہ بالکل ٹھیک ہے، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ ہمیں اللہ سے، اس کے رسول سے، صحابہ کرام سے، اس کے دین اور شریعت سے کیونکہ ہمیں محبت ہے، یہ دین اللہ کا پسندیدہ ہے۔ اگر کوئی اس کی توہین کرے گا، کوئی ایسا معاملہ کرے گا تو ایک مومن برداشت نہیں کرتا، اس کو غصہ آئے گا، اور یہ غصہ آنا بالکل ٹھیک ہے، جائز ہے۔ اور دوسری غصے کی جو کیفیت ہے وہ ہے برا، وہ بری جو کیفیت، بری جو قسم غصے کی، وہ آپ کی انا کا مسئلہ ہے۔ آپ کو کسی بندے نے کچھ کہہ دیا، آپ سے برداشت نہیں ہوا، وہ بات آپ کے دین اور شریعت سے متعلق نہیں ہے، وہ آپ کے ذات سے متعلق ہے۔ مثال کے طور پہ آپ جھوٹ بولتے ہیں، سامنے والے بندے نے آپ کو منہ پہ بول دیا کہ تم تو ہو ہی جھوٹے، اب آپ سے یہ برداشت نہیں ہوا۔ ایک بندہ کوئی غلط قدم اٹھاتا ہے، کوئی کام کرتا ہے، سامنے والا اس کو منہ پہ بولتا ہے کہ تم تو ہو ہی ایسے، جبکہ وہ ہے ہی ایسا، سب جانتے ہیں، لیکن وہ اپنے سامنے کسی سے سن نہیں سکتا، یہ ہے اپنی ذات کا معاملہ۔ یہاں پر جو غصہ آ رہا ہے یہ بری قسم ہے، یہاں پر بھی غصہ آنا یہ فطرتی بات ہے، مگر جو بندہ غلط ہے اس کو لوگ کہتے ہیں کہ تم غلط ہو، یہاں پر غصہ کرنے کے بجائے اس کو اپنی اصلاح کرنی چاہیے کہ ہاں ٹھیک ہے، واقعی میں غلط ہوں، میں اپنی اصلاح کروں گا۔ لیکن یہاں پر اگر اس کو غصہ آتا ہے، آپے سے باہر ہوتا ہے، دوسرے کو نقصان پہنچاتا ہے، تو یہ بری قسم ہے غصے کی، اور یہ بندہ آپے سے باہر ہے اپنی انا کی وجہ سے۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں معاشرے میں کوئی شخص کسی کو کچھ کہہ دے تو وہ آگے سے کہتا ہے کہ تو نے مجھے کہا، مجھے، یہ مجھے یا میں، یہ ہی میں ہوتی ہے جو انسان کو مار دیتی ہے کہ تو نے مجھے یہ کہا۔ اب یہ اپنی انا کو سامنے رکھ کر اگر کوئی غلط قدم اٹھاتا ہے، دوسرے کو نقصان پہنچاتا ہے، اس کو مار دیتا ہے، اس پر ظلم کرتا ہے، تو شریعت نے یہ اپنی ذات کے لیے جو غصہ ہے اس کو برا کہا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر صحابہ کرام سے پوچھا، تم جانتے ہو جنتی کون ہوتے ہیں؟ اللہ نے جنت جو بنائی ہے اس کو بھرنا ہے، بنائی کن لوگوں کے لیے ہے؟ کیا تمہیں معلوم ہے؟ الا اخبرکم باہل الجنہ، کیا میں تمہیں جنتی لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں کہ جنت میں جانے والے لوگ کون ہیں؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جو جنت کے متلاشی ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نبوت سے جب یہ سنتے ہیں کہ جنت والے کون ہیں تو فوراً کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ضرور بتلائیے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، کل ضعیف متضعف، ہر وہ لوگ کہ جو ضعیف ہیں، فقیر ہیں، کمزور لوگ ہیں، معاشرے کے اندر لوگ ان کو جانتے ہیں یہ بڑا کمزور آدمی ہے، لوگوں کے سامنے اس بندے کی کوئی اہمیت نہیں ہے، کمزور آدمی ہے، مال و دولت نہیں ہے، غریبی ہے، غربت ہے، پریشانی کے عالم میں ہے، لوگوں کی نظروں میں کمزور ہے، پارٹی نہیں ہے، ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھنے والا بندہ ہے، سیدھا سادہ بندہ ہے، اور یہ بندہ لوگوں کی نظروں میں کمزور جانا جاتا ہے یہ دیندار، ہے شریعت کا پابند، اللہ اور اس کے رسول کا ماننے والا ہے، یہ بندہ دیندار، مگر لوگوں کی نظروں میں اس کی اہمیت نہیں ہے، لوگ سمجھتے ہیں یہ صوفی آدمی ہے،
یہ سیدھا سادہ بندہ ہے، لوگوں کی نظروں میں یہ کمزور اور فقیر آدمی ہے، مگر اللہ کی نظر میں اس کی اہمیت بڑی زیادہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو اقسم علی اللہ لا ابرہ، یہ وہ لوگ ہیں اگر یہ اللہ پر بھی قسم ڈال دیں اللہ ان بندوں کی قسم کو پورا کر دیتا ہے۔ معاشرے میں یہ وہ لوگ ہیں جو کمزور سمجھے جاتے ہیں، ان کی معاشرے میں اہمیت نہیں ہوتی، لوگ ان کو مختلف ناموں سے جانتے ہوں گے، سیدھا سادہ بندہ ہے، شریف آدمی ہے، صوفی آدمی ہے، مولوی ٹائپ بندہ ہے، اللہ والا ہے، اس کو کوئی بھی نام دے دو، مگر یہ بندہ اگر اللہ پر قسم ڈال دے کہ اللہ ایسا کر، تو اللہ اس بندے کی قسم کی بھی لاج رکھتا ہے اور اس کو پورا کر دیتا ہے، اس لیے کہ اس کی دوستی اللہ کے ساتھ ہے، اس کی دوستی لوگوں کے ساتھ نہیں ہے، لوگوں کی نظروں میں اس کی اہمیت ہی نہیں ہے، یہ لوگوں کے ساتھ وہ تعلق رکھتا ہی نہیں ہے، بناتا ہی نہیں ہے، اس کی دوستی، اس کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے، اور اللہ کے ساتھ دوستی ایسی کہ اگر یہ اللہ پر قسم بھی ڈال دے تو اللہ اس کی قسم کو بھی پورا کر دیتا ہے، جیسے ایک دوست دوسرے دوست کی بات کو پورا کرتا ہے تو اس کی دوستی اللہ کے ساتھ ہے، اللہ بھی دوستی نبھاتا ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ تو دوست ہی اہل ایمان کا ہے، یہ ہوتے ہیں اللہ کے دوست اور اللہ کے ولی۔ ہم لوگ جو معاشرے میں کسی ایسے ملنگ فقیر کو دیکھ لیتے ہیں جس کے شلوار بھی پہنی ہوئی نہیں ہوتی، گلے میں قمیض بھی نہیں ہوتا، اور ہاتھوں میں انگوٹھیاں پہنی ہوتی ہیں، گردن میں اس نے منکے ڈالے ہوتے ہیں، ہم بولتے ہیں یہ بڑا پہنچا ہوا ہے۔ کہاں پہنچا ہوا ہے؟ اس کی پہنچ یہیں تک تھی کہ اس نے کپڑے بھی اتار دیے، اور ہم کہتے ہیں یہ اللہ والا ہے۔ نعوذ باللہ، کیا اللہ والے ایسے ہوتے ہیں؟ کیا اللہ والے ایسے ہوتے ہیں؟ اللہ ایسے لوگوں سے دوستی لگائے گا؟ جس بندے کو اپنا نہیں پتا اس کو اللہ کا کیا پتا ہے؟ اور اگر کوئی شخص ایسے لوگوں کو یہ کہے کہ یہ اللہ والا ہے، اس کو اللہ سے معافی مانگنی چاہیے۔ اگر آپ کو کوئی کہہ دے کہ یہ تمہارا دوست جا رہا ہے، آپ کو کیسا لگے گا؟ برا لگے گا نا؟ تو آپ ایسے بندے کے متعلق کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا دوست ہے، نعوذ باللہ۔ کیا اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند کرتا ہے؟ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ دوست اہل ایمان کا ہے۔ جس بندے میں ایمان نہیں ہے، دین نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ان کا دوست نہیں ہے، نہ یہ لوگ اللہ کے دوست ہیں۔ ایسے لوگوں کی دوستی کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کرنی چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر صحابہ کرام سے فرمایا الا اخبرکم باہل النار، جنتیوں کے بارے میں تو تم نے سن لیا کہ جنت میں جانے والے کون ہیں، تو کیا میں تمہیں جہنمیوں کے بارے میں بتا دوں کہ جہنم کو بھی اللہ نے بنایا، اس کو بھی اللہ نے بھرنا ہے، جہنم میں جانے والے کون ہیں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل عتل جواد مستکبر، تو سن لو جہنمیوں کے بارے میں، جہنم کو جو بھرا جائے گا، ارشاد فرمائے کہ ہر متکبر، جو تکبر کرتا ہے، گھمنڈ میں رہتا ہے، متکبر انسان تکبر کرنے والا اپنے گھمنڈ میں رہتا ہے، اور ارشاد فرمایا کہ ایسا متکبر کہ جو حرام کھاتا ہو، حرام کھا کھا کے موٹا ہو گیا ہو، پلا ہوا ہو، یہ ہیں جہنم کا ایندھن بننے والے لوگ۔ متکبر بھی ہے اور حرام بھی کھاتا ہے، اور یہ حرام کھا کھا کر پلا ہوا، موٹا ہو گیا، فرمایا یہ ہیں جہنم کا ایندھن، یہ ہیں جہنم کے اندر جانے والے ہیں۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ متکبر لوگ جو اپنے ہی غرور اور گھمنڈ کے اندر رہتے ہیں، یہ جہنم کا ایندھن ہے۔ جو حرام کھاتا ہے اور حرام کھا کر پلا ہوا ہے، شریعت کی نظر میں ان کا بھی راستہ جہنم کی طرف جاتا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم جنت کے راستے پر چلیں تو ہمیں اپنا گھمنڈ ختم کرنا پڑے گا، اپنے اندر سے انا ختم کرنی پڑے گی، میں ختم کر دیں، کچھ بھی نہیں ہے، اپنے آپ کے اندر عاجزی اور انکساری پیدا کریں اور حرام چھوڑ دیں، وہ حرام کا کاروبار ہو یا حرام کی کمائی ہو یا حرام کے ذرائع ہیں، ان کو چھوڑ کر اللہ سے معافی مانگ کر حلال ذرائع کی طرف آئیں۔
اور حلال کھائیں اور اپنی اولاد کو حلال کھلائیں۔ اور شریعت نے تکبر کو حرام قرار دیا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من کبر، وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا۔ یوں سمجھیے جس بندے کے اندر میں ہے، جس بندے میں انا پرستی ہے، وہ متکبر ہے۔ جو یہ سمجھے اچھا مجھے ایسے بولا، مجھے یہ کہا، اس بندے میں تکبر ہے اور رائی کے دانے کے برابر تکبر ہے، تو فرمائے کہ وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ صحابہ کرام تو سن کر حیران ہو گئے، رہا نہیں گیا۔ ایک صحابی بول پڑا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سوال کر دیا، کہا ان الرجل يحب ان يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہر بندہ پسند کرتا ہے اس کے کپڑے اچھے ہوں اور اس کا جوتا اچھا ہو۔ اچھے کپڑے، اچھا جوتا، ہر بندے کی پسند ہے کہ وہ اچھا پہنے۔ تو جب بندہ اچھا پہنتا ہے تو اچھا لگتا ہے نا۔ تو بندے کے اندر جب یہ چیز کہ وہ اچھا پہنے، اچھا لگے، تو پھر کوئی بندہ بھی بچ نہیں سکتا، پھر تو سارے ہی جہنم کی طرف۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ آپ نے ارشاد فرمایا ان اللہ جمیل یحب الجمال۔ یہ بات یاد رکھو، یہ جو تم اچھے کپڑے پہنتے ہو، اچھا جوتا پہنتے ہو، یہ پہننا تکبر نہیں ہے، یہ پہننا خوبصورتی ہے، یہ پہننا خوبصورتی ہے۔ ان اللہ جمیل، اللہ تعالیٰ خود بڑا خوبصورت ہے، اللہ تعالیٰ خود بڑا خوبصورت ہے۔ یحب الجمال، وہ خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے۔ جب اللہ خوبصورت ہے، وہ خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے، اس کے بندوں کو جو اس نے دیا وہ بھی اچھا پہنتے ہیں، تو اللہ یہ پسند فرماتا ہے میرے بندے اچھا پہنے، خوبصورت لگے۔ اللہ نے دیا ہے، اچھا پہنتا ہے، یہ تکبر نہیں ہے۔ کیا فرمایا؟ تکبر کو جاننا چاہتے ہو؟ الکبر بطر الحق۔ تکبر کیا ہے؟ تکبر کو جان لو۔ تکبر یہ ہے الکبر بطر الحق، صحیح بات کو نہ ماننا، حق بات کو قبول نہ کرنا، یہ تکبر ہے۔ آپ نے سن لیا قرآن مجید کے اندر اللہ نے یہ فرمایا، سن لیا، نہیں مانا۔ حدیث آپ نے سن لی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، آپ نے حدیث سن لی مگر نہیں مانا۔ حق سن لیا، حق کا پتہ چل گیا، حق یہ ہے، نہیں مانتے، یہ ہے تکبر۔ کس کی بات نہیں مانی؟ اللہ کی نہیں مانی یا اس کے رسول کی نہیں مانی، یہ حق کو نہ ماننا، یہ تکبر ہے۔ اور جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہو رہا، کتنے سارے لوگ ہیں حق بات کو جانتے بھی ہیں، حق بات کو سنتے بھی ہیں، لیکن نہیں مانتے۔ مثال کے طور پہ توحید کی اگر بات آتی ہے، ہم کہتے ہیں صرف اللہ سے مانگو، اسی کے سامنے جھکو۔ آپ دیکھ لو مزاروں پر کیا حالت ہے، قبرستانوں میں کیا حالت ہے۔ قبرستانوں میں قرآن رکھے ہوئے، مسجد میں قرآن پڑھنے والا کوئی نہیں، قبرستانوں میں قرآن رکھے ہوئے ہیں۔ گھروں میں قرآن نہیں پڑھے جاتے، قبرستانوں میں قرآن پڑھے جاتے ہیں۔ یہ صریحاً اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی مخالفت ہو رہی ہے۔ اگر ہم بات کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز کے طریقے کی، کہ آپ نے اپنے ہاتھوں کو سینے پر رکھا، آپ نے رفع الیدین کے ساتھ نماز پڑھی، آپ کی نماز کا یہ طریقہ تھا، آپ زور سے آمین کہتے تھے، ہم سنتے ہیں، ہم نہیں مانتے۔ حق کو سن کر جو نہیں مانتا، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا یہ ہے تکبر۔ جو اللہ اور اس کے رسول کی نہیں مانتا، یہ متکبر آدمی ہے۔ اور اگلی بات کیا فرمائی؟ وَغَمْتُ النَّاسِ، اور لوگوں کو کم تر سمجھنا، لوگوں کو کم تر سمجھنا، اپنے سے حقیر جاننا،
اپنے آپ کو بڑا سمجھنا اور دوسرے کو سمجھنا اس کی کیا اہمیت ہے؟ سارا کچھ تو میں ہوں، اس کے پاس کیا ہے، یہ کیا ہے؟ اس بندے کی کوئی اہمیت نہیں، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، سب کچھ میں ہی ہوں۔ یہاں بھی میں آ گئی۔ وَغَمْتُ النَّاسِ، لوگوں کو اپنے سے کمتر سمجھنا، لوگوں کو اپنے سے حقیر سمجھنا، فرمایا یہ ہے تکبر۔ تھوڑا سا سوچئے، کیا یہ دو چیزیں ہمارے اندر نہیں ہیں؟ ہم حق سنتے ہیں، نہیں مانتے، ہم اپنے آپ کو بڑا جانتے ہیں اور لوگوں کو چھوٹا جانتے ہیں، اور پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ ہمارے اندر تکبر تھوڑی ہے۔ اور شریعت نے بتا دیا اچھا پہننا تکبر نہیں ہے، تکبر یہ ہے اگر کسی میں ہے اور رائی کے دانے کے برابر ہے تو پھر جنت کی جو طمع رکھی ہوئی ہے اس کو بھول جائیے یا اپنی اصلاح کیجیے۔ مزید اس موضوع پر گفتگو انشاءاللہ اگلے جمعے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین سیکھنے، سمجھنے، اصلاح کرنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔